ریاستی پاکستان نے افغان پناہ گزین کو یہاں سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اسی فیصلے کے بعد مختلف لوگوں کے مختلف سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق پاکستان کے جس بھی خطے سے ہو، ان کے حوالے سے ان کے اپنے اپنے ریزرویشنس ہیں، ان کے اپنے اپنے سٹیٹمنٹس ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن آج میں ایک خصوصی چیز پہ بات چیت کروں گا، اور وہ میں بات کروں گا آج ایمل ولی خان کے حوالے سے کہ ان کا افغانستان کے مہاجرین پہ کیا موقف ہے اور انہوں نے اس کے حوالے سے کیا سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ ایمل ولی خان نے ایک اپنے اجتماع میں، اپنے جلسے میں انہوں نے تقریر کی ہے، اور تقریر انہوں نے اپنی اردو زبان میں کی ہے، اور انہوں نے افغانستان کے مہاجرین کے حوالے سے اپنا موقف جو ہے وہ ظاہر کیا ہے۔ ان کا جو موقف ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کروں گا، کیونکہ وہ بہت زیادہ لازمی ہے کہ انہوں نے جو اس میں باتیں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اینٹم گورنمنٹ میں اتنی حیثیت نہیں ہے، ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے، ان کی اتنی مجال نہیں ہے کہ اینٹم گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کا کوئی فیصلہ کرے، کیونکہ یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ وہ نہیں کوئی اور کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو نگران حکومت ہے ان کا کام ہے الیکشن کرانا، اور آج اسی جگہ سے میں ان کو یہ ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں، میں ان کو یہ اپنے طرف سے مطالبہ بھی کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جلد از جلد الیکشن کرائیں، آپ لوگوں کا کوئی اور کام نہیں ہے الیکشن کے علاوہ۔ انہوں نے کہا کہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی مہاجرین کو، اس طرح کے لوگوں کو نہیں نکال سکتی، کیونکہ ان کا کام نہیں ہے، وہ ان کا کام ہے الیکشن کرانا، وہ صرف اپنے الیکشن پہ ہی توجہ دے دے۔ دوسرا جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ اگر فار ایگزامپل آپ افغانستان کے مہاجرین کو، افغان پناہ گزین کو یہاں سے نکالتے ہیں اور آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے، تو میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ ایگری کر جاؤں گا، لیکن پھر آپ کشمیری مہاجرین کو بھی اور ہندوستانی مہاجرین کو بھی یہاں سے نکالیں گے۔ اس پر اس کے بعد کراچی سے مصطفیٰ کمال سے ایک انٹرویو لیا گیا، اس میں ان سے ایمل ولی خان کے اس بیان کے حوالے سے پوچھا بھی گیا۔ انہوں نے اس پہ جواب دیا کہ ایمل ولی خان لوگوں سے تو ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور ہمارا ایک اچھا ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے روابط اچھے ہیں، پتہ نہیں کہ انہوں نے کیوں یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور ہم تو بہت پہلے سے ایک دوسرے کے ساتھ چل کے آ رہی ہے، پتہ نہیں لیکن انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دیا ہے۔ اب ان کا یہ موقف تھا ایمل ولی خان کے اس بیان پر۔ ایمل ولی خان نے اپنے تقریر میں کہا کہ افغانستان کے لوگ جتنی بھی یہاں پر موجود ہے، جو یہاں پر پناہ گزین ہے، ان کو کس نے مجبور کیا تھا کہ وہ یہاں پر پاکستان آئے اور یہاں پر اپنی زندگی بسر کرے؟ مجبوری ان کی کیا تھی؟ کس نے ان کو کہا تھا کہ آپ یہاں پر آئے؟ انہوں نے پھر اس کے بعد کہا کہ یہ جو شروعات تھی افغان مہاجرین کو یا افغانستان میں آگ لگانے کی، جو یہاں پر بڑی وجہ تھی، وہ جنرل ضیاء الحق تھی۔ جنرل ضیاء الحق نے اس آگ کا آغاز کیا تھا، اور وہاں سے لوگ آ رہے ہیں۔ انہوں نے 47 کا بھی اس میں وہ دیا، ریفرنس دیا کہ 47 سے ابھی تک یہ چیزیں ہو رہی ہے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمل ولی خان جو ہے انہوں نے اور کیا سٹیٹمنٹس دیے، اور اب وہ اس کے بعد افغان پناہ گزین کے حوالے سے ان کا موقف آگے جا کے کیسے ہوگا، ان کا لاہ عمل اس کے حوالے سے کیسے ہوگا، کیونکہ افغان پناہ گزین جو ہے ان کے لیے ٹائم بہت زیادہ کم ہے، بہت کم ٹائم ان کے دیا گیا ہے کہ آپ لوگ خالی کریں، اور یہ پناہ گزین جو ہے یہ تقریباً 40 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، اور ابھی حال ہی میں تقریباً 40,000 اور بھی مبینہ طور پر افغانستان سے لوگ جو ہے وہ پاکستان آئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ افغانستان کی آگ کی ذمہ دار پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ایمل ولی خان نے کہا کہ افغانستان میں جو آگ لگائی گئی ہے اس کی ذمہ دار جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی مہاجرین جو ہے وہ جب آ رہے تھے تو اسی ٹائم ان پر پول نچاور کرنے جا رہے تھے یہ لوگ، اور انہوں نے پول نچاور کیے ان لوگوں پہ، کیونکہ ان کا مقصد اس وقت پیسہ لینا تھا، اور یہ اسی ٹائم پیسے لے رہے تھے، اسی لیے انہوں نے کچھ نہیں کہا، اور اس ٹائم انہوں نے اتنی ویلکمنگ کی، ان کے لیے پھول لائے تھے اور پتہ نہیں ان کے لیے کیا 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 تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ UN چارٹر میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ افغانستانیوں کو یہاں پر رہنے کا موقع ملے گا، اور یہاں پر وہ اپنی زندگی بسر کریں گے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ افغانستان کے جو پناہ گزین ہے ان کے لیے یہاں پر، کیونکہ باچا خان
اس وقت بھی کہتے تھے اور ہم بھی اس وقت کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ بھی کر لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا قوم ایک ہے, ہمارا ملک ایک نہیں ہے لیکن ہمارا قوم ایک ہے, اور ان کو آئینی اور قانونی حق ہے یہاں پر رہنے کی, کیونکہ باہر کے ممالک میں, مختلف ممالک میں پاکستانی بھی رہتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنے ملک سے ہی نکال دیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جتنے بھی یہاں پر افغانی پناہ گزین ہیں ان کے لیے دنیا بھر میں آواز اٹھائیں گے, جس بھی حد تک آواز اٹھانا پڑے ہم اٹھائیں گے. ہر پلیٹ فارم پہ انٹرنیشنلی ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں گے, اور وہ لوگ حق رکھتے ہیں یہاں پر رہنے کی, جو ان کے لیے ہم کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. اور اس پر آپ لوگوں کے ساتھ میں نے محسن داوڑ کا بھی وہ ٹیگ جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا. انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ جو پناہ گزین کو نکالنے کا فیصلہ ہے یہ ایک اور حربہ استعمال کیا جا رہا ہے, ایک اور طرف جو ہے وہ توجہ ہٹانے کے لیے شاید کیا جا رہا ہے. اور اس وقت میں ابھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹرم گورنمنٹ جو بھی چیزیں کر رہی ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہیں, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی انٹرم گورنمنٹ ہے جو الیکشن کی تیاریاں ہی کریں گی. ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی فل فلیج گورنمنٹ چل رہی ہے, اور ایسی گورنمنٹ نظر آ رہی ہے جو ووٹ کی طاقت سے آتی ہو. اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے اس میں کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.